طرفۃ بن العبد بن سفیان کا تعلق جو ہے یہ بنو بکر قبیلے سے تھا۔ یہ یتیم پیدا ہوا تھا اور اس کے چچاؤں نے اس کی پرورش کی، لیکن انہوں نے اس بچے کی تربیت میں لاپرواہی برتی اور اسے بے ادب اور بے ڈھنگا بنا دیا۔ اور اس کی جو پیدائش ہے یہ تقریباً 543 سے لے کے اور 569 عیسوی میں ہے، اور تقریباً اس کی جو ٹوٹل عمر ہے وہ 26 سال ہے طرفۃ بن العبد کی۔ اور جو اصحاب ملاقات ہیں ان میں سے اس کا نمبر جو ہے وہ کچھ اس کو دوسرے پہ شمار کرتے ہیں، کچھ اس کو طرفۃ بن العبد کو چوتھے نمبر پہ شمار کرتے ہیں۔ بہرحال کہ طرفۃ بن العبد جو ہے جیسے ہی جوانی کے آغوش میں قدم رکھا تو بیکاری، آرام پرستی، کھیل کود اور شراب نوشی کی بری عادت پڑ چکی تھی۔ لوگوں کو بے آبرو کرنے کا چسکا لگ چکا تھا۔ جوانی کی ترنگ میں آ کر بادشاہ عمر بن ہند کی حجب کہہ ڈالی، حالانکہ وہ بادشاہ کی خوشنودی عطیات کا محتاج تھا۔ اس کو چاہیے تھا کہ اپنا تعلق جو ہے وہ بادشاہ عمر بن ہند سے تعلق قائم کرے، لیکن اس کے باوجود اس تعلق کو قائم کرنے کے بجائے اس نے اس کی حجب کہی۔ اس کی حجب کی وجہ سے عمر کے دل میں اس کے خلاف کینہ جم گیا تھا۔ مورخین کا بیان ہے کہ طرفہ کا ایک بہنوئی عمر نامی تھا اور وہ بھی شعر و شاعری میں مہارت رکھتا تھا، اور اس سے شہنشاہ وقت عمر بن ہند کے دربار میں بہت ہی اثر و رسوخ حاصل تھا۔ بہن نے ایک مرتبہ اپنے بھائی طرفہ سے اپنے خامد عمر کی بدسلوکی کی شکایت کی۔ طرفہ سے تو اور کچھ نہ ہوا، البتہ اس نے اپنے بہنوئی عبد کی حجب اور بدگوئی میں چند اشعار لکھ ڈالے، اور وہ اشعار کافی مشہور ہوئے۔ اس پر اس کے بہنوئی کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ چونکہ بادشاہ وقت کے دربار میں اس کو بہت ہی اثر و رسوخ حاصل تھا، اس لیے اپنی اس حجب اور بدگوئی کا بدلہ لینے کے لیے بادشاہ عمر بن ہند کو طرفہ کے خلاف اکسایا۔ اور ایک مرتبہ جب وہ اپنے ماموں متلمس جس نے خود بھی بادشاہ کی حجب کہی تھی، ملتمس بھی پڑھتے ہیں، ملتمس بھی اور متلمس، یہ دونوں طرح پڑھتے ہیں اس کو، جس نے خود بھی بادشاہ کی حجب کہی تھی، یہ دونوں اب اس کے ہمراہ جو ہے نا امداد طلب کرنے کے لیے بادشاہ کے پاس گیا، تو بادشاہ بظاہر ان سے تفاق سے ملا، ان کی شاعرانہ خدمات کی تعریف کی اور انہیں شاہی خلعت سے اعزاز بخشا تاکہ وہ دونوں اس کی طرف سے مطمئن ہو جائیں۔ پھر ان کے لیے مزید انعام کا فرمان جاری کرتے ہوئے 2 خط بحرین کے گورنر کے نام لکھ دیے کہ اپنا انعام پورا وہاں جا کر گورنر سے وصول کر لیں۔ ابھی وہ گورنر کی طرف جانے والے راستے پر تھے کہ متلمس کے دل میں خط کی طرف سے کچھ شک پیدا ہونے لگا۔ اس نے ایک پڑھنے والے کی تلاش کی جس نے خط اسے پڑھ کر سنایا۔ اس میں لکھا تھا بسمک اللہم، کہ یہ خط عمر بن ہند کی طرف سے عامل بحرین کو لکھا جا رہا ہے۔ جو ہی تمہیں متلمس کے ہاتھ سے یہ خط ملے تو اس کے ہاتھ پیر کاٹ کر زندہ دفن کر دینا۔ اس نے وہ خط نہر میں ڈال دیا۔ پھر طرفہ سے کہا باخدا تمہارے خط میں بھی یہی بات لکھی ہوگی۔ اس نے کہا ہرگز نہیں، میرے لیے ایسا نہیں لکھے گا، اور اپنا راستے پر ہو لیا۔ جب بحرین کے گورنر کے پاس پہنچا تو اس نے شاہی فرمان پر عمل کرتے ہوئے اسے قتل کر دیا۔ اس وقت اس کی عمر 26 سال تھی۔ اس کا ثبوت شاعر کی بہن کے مرثیے کے ذیل کے اشعار میں ہے۔ یہ ایک MCQs ہم نے کیا تھا کہ کون سا وہ شاعر ہے جس نے اپنے قتل کا رسالہ جو ہے، خط جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں اٹھایا تھا، تو یہ طرفۃ بن العبد ہی ہے، ٹھیک ہے۔ عمر بن ہند کی طرف سے جب اسے دونوں کو، اس کے ماموں کو اور اسے خط دیا گیا دونوں کو، اور کہا گیا کہ بحرین کے حاکم سے جا کے ملیں، وہ آپ کو مجھ سے بھی زیادہ جو ہے نا میری طرف سے انعام دے گا، تو اس کا ماموں اس نے وہ کسی پڑھنے والے سے اس خط کو پڑھایا اور وہ تو بچ گیا، لیکن طرفۃ بن العبد جو ہے یہ نہ بچ سکا، تو 26 سال کی عمر میں یہ قتل کر دیا گیا۔ تو یہ ایک MCQ تھا جو مثلا ہم نے ادھر اختبارات میں کیا تھا۔ اور دوسرا کہ اس کی بہن کا جو نام تھا وہ خرنک تھا، ٹھیک ہے، طرفۃ بن العبد کی بہن کا خرنک بنت العبد۔ وہ کہتی ہے اس کے بارے میں، اس کا جو مرثیہ کا ہے اس کی بہن نے، عددنا لہ 26 حجۃ فلما توفاہا استوى سیدا فحما فجعلنا به لما رجونا ایا به علی خیر حال لا ولیدا ولا کحما۔
کہتی ہے کہ اس کی عمر 26 سال کی ہوئی تھی اور وہ گراں قدر سردار ہو گیا تھا۔ اس کی موت کا صدمہ اس وقت ہمیں پہنچا جب ہم یہ امید کر رہے تھے کہ وہ بخیر و خوبی واپس آئے گا، اور اس وقت جب وہ نہ تو لڑکا تھا نہ بڑی عمر کو پہنچا تھا۔ مراد یہی ہے کہ اس کی عمر جو ہے اس وقت طرفۃ بن العبد کی وہ 26 سال تھی۔ طرفۃ بن العبد کی شاعری کہتے ہیں کہ بچپن ہی سے وہ نہایت ذہین و طبع حساس اور زود فہم تھا۔ 20 برس کا بھی نہ تھا کہ شاعری میں کمال حاصل کر لیا اور اس کا شمار بلند پایا شاعروں میں ہونے لگا۔ لیکن عمر بن کلثوم کی طرح اس کی شہرت بھی اس کے معلقے کی وجہ سے ہوئی۔ ممکن ہے کہ اس کے اور بہت سے اشعار بھی ہوں جو راویوں کے علم میں نہ آ سکے ہوں۔ کسی چیز کے وصف میں مبالغہ چھوڑ کر راست بیانی سے کام لینا اس کی خصوصیت ہے۔ یہ اس کی جو شاعری کی خصوصیات ہیں نا، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ کسی چیز کے وصف میں مبالغہ چھوڑ کر راست بیانی سے کام لیتا ہے، اور اس کے اشعار میں پیچیدہ ترکیبیں، نامونوس الفاظ، غریب الفاظ اور مبہم مضامین پائے جاتے ہیں، اور یہ سب آپ کو اس کے معلقہ میں نظر آئیں گے، جس کی ابتدا اس نے تغرل سے کی ہے، پھر سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے نہایت انوکھے انداز سے 35 شعروں میں اپنی اونٹنی کی تعریف کی ہے۔ اس کے بعد اپنے ذاتی کمالات پر مشتمل فخریہ شاعری کی ہے جو نہایت پرمغز بلیغ ترین شاعری ہے۔ تو یہ اس کا تھا کچھ حیاتہ، جو اس میں بھی آپ کو مل گئی ہے، اور اس کے علاوہ احمد رسن الزیاد کی جو بک ہے اس میں بھی آپ کو مل جائے گی، تاریخ الادب العربی میں بھی۔ اس کا دیکھیے جی کہ قال طرفۃ بن العبد البکری لخولۃ اطلال ببرقۃ سہمدی طلوح کباک الوشم فی ظاہر الیدی۔ لخولۃ اطلال ببرقۃ سہمدی کہتا ہے کہ سہمد کی پتھریلی زمین میں خولہ کے گھر کے نشانات ہیں، جو کہ پشت دست پر گودنے کی باقی ماندہ نشان کی طرح چمک رہے ہیں۔ لخولۃ اس کی محبوبہ کا نام ہے خولہ، جیسے انیزہ جو ہے یہ امراء القیس کی تھا، ام اوفا یہ زہیر بن ابی سلمہ کی محبوبہ کا نام تھا، اور خولہ جو ہے یہ طرفۃ بن العبد کی محبوبہ کا نام تھا۔ کہتا ہے کہ لخولۃ اطلال ببرقۃ سہمدی طلوح کباک الوشم فی ظاہر الیدی۔ خولہ شاعر کی محبوبہ کا نام ہے۔ اطلال مکانات کے بچے کھچے آثار کو کہتے ہیں، جو آثار قدیمہ ہوتے ہیں کسی مکانات کے، اس کو اطلال کہتے ہیں۔ ببرقۃ برقۃ ابرق کی جمع ہے اباری، کہتے ہیں بمعنی پتھریلی اور ریتلی زمین کو کہتے ہیں برقاتی، اور سہمد جو ہے یہ جگہ کا نام ہے، کہ لخولۃ اطلال ببرقۃ سہمدی طلوح کباک الوشم فی ظاہر الیدی۔ اور تلوح لاح یا لوح لوحن سے کہتے ہیں کہ واحد مؤنث غائب بمعنی چمکنا، جلملانا، اور وشم سوئی سے گدائی اور اس میں نیلا یا ہرا رنگ بھرنے کا نشان۔ جو بھی مثلا وہ کرتے ہیں نا کپڑے وغیرہ پہ کڑھائی کا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں جو نیلا یا ہرا رنگ بھرا جاتا ہے نا کسی چیز میں، کپڑے میں، تو اس کو کہتے ہیں وشم۔ تو کہتا ہے کہ خولہ جی جو وہ جس کے اوپر گودتے ہیں نا، یہ تو کہتا ہے کہ خولہ کے گھر کے کھنڈر کو گودنے کے ان نشانوں سے تشبیہ دی گئی ہے جو زمانہ کے گزرنے سے کچھ باقی رہ جاتے ہیں۔ مثلا اس کا جو گھر ہے، آثار ہیں اس کے گھر کے، اس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ سہمد کا جو علاقہ ہے نا، اس میں خولہ کے گھر کے نشانات باقی ہیں، اور یہ اسی طرح ہے کہ جیسے وہ جو نشانات جو ہیں فی ظاہر الیدی کہ ہاتھ پر جو نشانات بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی طرح کہتے ہیں کہ اس کے جیسے وہ چمکتے ہیں، ہاتھوں پر نمایاں ہوتے ہیں، اسی طرح اس کے گھر کے کچھ جو اثرات ہیں وہ ابھی بھی چمک رہے ہیں، وہ نظر آتے ہیں۔ وقوفاً بہا صحبی علیہ مطیہم یقولون
ला तहलिक आसन व तजल्लदी वकूफ़न बिहा साहबी, और उसके जो दोस्त हैं वो खड़े हुए हैं उसके साथी आलिया मतियहुम अपनी सवारियों पर, यकूलूना और वो कहते हैं उसे ला तहलिक आसन व तजल्लदी कि अपने आप को नाउमीदी से गम की वजह से हलाक ना कर, व तजल्लदी और सब्र और हिम्मत से काम ले। ये जो शेर है ना ये मसलन उसका भी है, इसी के मिलता जुलता है इमराउल कैस का भी। उसमें उस सिर्फ़ एक जो है लफ्ज़ है ना उसका मसलन वो है कि वकूफ़न बिहा साहबी आलिया मतियहुम यकूलून ला तहलिक आसन व तजम्मली। उधर जो है इमराउल कैस ने वो तजम्मली ज़िक्र किया है और इसमें जो है ना ये व तजल्लदी, तो दोनों का मसला मिलते हैं जुलते हैं। जी सर ठीक हो गया, तो बंदा एक ही कर लेना, याद रखिएगा जी। और इसमें तशरीह में वही चीज़ें बता रहा है कि शायर अपनी महबूबा के घर के बाकी मानदा निशानात को देखकर बेकरार हो रहा था, इसलिए उसके दोस्त उसको सब्र की तलकीन कर रहे थे और बेकरारी और बेसब्र को उसके मोहलक करार दे रहे थे। शायर इसको यहाँ बयान किया है कि वकूफ़न बिहा साहबी आलिया मतियहुम यकूलून ला तहलिक आसन व तजल्लदी। इसमें से ये तकरीबन आसान है, दो इसके मुअल्लिक़े के अलबैतुल अव्वल और अलबैतुस सानी था। अब ये जो अशार आ रहे हैं ये इसके बीए की सिलेबस में शामिल हैं, ये इनको याद रखना जो है ना ये आसान है, अगर याद कर लेंगे तो। कहता है कि फ़िल हिकमती, हिकमत के बारे में है ये मसलन उसका शेर है कि अरल ऐशा कंज़न नाकिसन कुल्ला लैलतिन वमा तनकुसुल अय्याम वद्दहरु यनफदी। कहता है कि अरल ऐशा कंज़न, कि मैं ज़िंदगी को देखता हूँ एक ख़जाने की मानद, कंज़न नाकिसन कि मैं ज़िंदगी को एक ख़जाना ख्याल करता हूँ जो हर रात कम तर होता जा रहा है। कुल्ला लैलतिन कहता है कि मैं ज़िंदगी को एक ख़जाना शुमार करता हूँ, एक नाकिस ख़जाना कि जो हर रात जो है वो कम हो रहा है। वमा तनकुसुल अय्याम वद्दहरु यनफदी, और जब ज़माना किसी को कम करना शुरू कर दे तो उसका ख़त्म हो जाना, तमाम हो जाना ज़रूरी अमर है कि वमा तनकुसुल अय्याम वद्दहरु, जब अय्याम और ज़माना दहर किसी चीज़ को ख़त्म करना शुरू कर दें तो आखिर वो ख़त्म हो ही जाता है, वो ख़त्म हो के रहता है। तो ज़िंदगी की आरा हैं उसकी ज़िंदगी के बारे में ये। फिर कहता है कि लअमरु का इन्नल मौत मा अख्तल फ़ता लका लित्तवालुल मरखा वसिनायउ बिल यदी। लअमरु का, तेरी उम्र की कसम, इन्नल मौता, बेशक जब मौत, मा अख्तल फ़ता, जब किसी नौजवान से फिरती है, वापस लौटती है, लकत तिवालुल मरखा वसिनायहु बिल यदी, और वो ऐसी रस्सी, डीली रस्सी की तरह होती है। तिवालुन कहते हैं रस्सी को, और मरखा का माना होता है डीली रस्सी। वसिनायहु बिल यदी, वसिनायहु और उसके दोनों किनारे जो हैं, बिल यदी वो हाथों में हैं। कहता है कि अगर बाज़ औक़ात इंसान हादसाती तौर पर किसी हादसे में बच भी जाए, और तेरी ज़िंदगी की कसम अगर मौत जो है ना वो किसी नौजवान से वापस पलट जाए, कुछ वक्त के लिए या चंद लम्हों के लिए या कुछ सालों के लिए, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो मौत जो है वो आएगी नहीं उस नौजवान को, बल्कि क्या है कि वो ऐसे ही है जैसे किसी को मोहलत दी गई है, जैसे किसी को ढीली रस्सी जो है ना उसको ढीला छोड़ दिया गया है, लेकिन उसके दोनों सिरे जो हैं रस्सी के वो हाथों में हैं, वो थामे हुए, कभी भी उसको जो है ना वापस खींच लिया जाएगा। तो लअमरु का इन्नल मौत मा अख्तल फ़ता लकत तिवालुल मरखा वसिनायहु बिल यदी। और इसमें फिर ये जो है कुछ तशरीह वगैरह लिखी हुई है, इसको खुद जो है देख लीजिएगा नीचे। उसके बाद कहता है जी कि
وظلم ذوی القربى اشد مدادۃ علی المرء من وقع الحسام المہندی. وظلم ذوی القربى، اور جو اپنے رشتہ داروں کا ظلم ہے، اشد مدادۃ، وہ بہت ہی شدید ہے، تکلیف دہ ہوتا ہے. کہ رشتہ داروں کا جو اپنے ہیں، اقربا ہیں، ان کا جو ظلم ہے، وظلم ذوی القربى اشد مدادۃ، وہ بہت زیادہ رنج اور تکلیف دینے والا ہوتا ہے. علی المرء من وقع الحسام المہندی، تو مراد کیا ہے؟ علی المرء، آدمی پر، نوجوان پر، من وقع الحسام المہندی، کہ کہتا ہے کہ رشتہ داروں کا جو ظلم ہے وہ کسی آدمی پر ہند کی جو تلوار ہے اس کے کاٹ دینے سے بھی زیادہ جو ہے نا، اس کی تکلیف جو ہے رشتہ داروں کے ظلم کی ہوتی ہے. کہ جب رشتہ داروں کا جو ظلم ہے نا، جتنا وہ تکلیف دیتا ہے کسی انسان کو، اتنی تکلیف جو ہے وہ ہند کی تلوار نہیں دیتی. ہند کا جو لوہا تھا وہ تلوار بنانے میں وہ مشہور تھا، جو ہند کی تلوار تھی، ہندوستان ہند کی. تو کہتا ہے کہ اگر کسی کو ہند کی تلوار سے بھی قتل کر دیا جائے نا، اتنا درد اور تکلیف اسے نہیں ہوگی جتنی تکلیف جو ہے وہ اپنے عزیز و قارب رشتہ داروں کے ظلم سے ہوتی ہے. جیسے کہ عربی کا مقولہ ہے کہ کلام اللسان اشد من کلام السنان، کہ زبان سے لگے زخم اس کو تیر و تلوار سے زیادہ سخت لگتے ہیں. اچھے، اور یہ اس کا جو ہے ایک شعر لاسٹ ہے کہ ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا ویأتیک بالاخبار من لم تزودی. ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا، اور ان قریب تیرے لیے ایام ظاہر کر دیں گے جس سے تو جاہل ہے، اور تیرے پاس اخبار آئیں گی جس کے لیے تو نے تیاری نہیں کی ہوگی. کہ ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا ویأتیک بالاخبار من لم تزودی، کہ ان قریب زمانہ تیرے لیے وہ چیزیں ظاہر کر دے گا جس سے تو انجان ہے، جاہل ہے ابھی تک، اور تیرے پاس ایسی خبریں آئیں گی جس کے لیے تو نے زیادہ راہ تیار نہیں کیا، تو نے کچھ تیاری نہیں کی. یہ شعر جو ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تھا اس کا طرفۃ ابن العبد کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ھذا من کلام النبوۃ، کہ یہ نبوت کے کلاموں میں سے ایک کلام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقد کی اس پہ، تو اس کے شعر کو سراہا اور کہا کہ یہ نبوت کے کلاموں میں سے ایک کلام ہے.